جی دیکھیں بہت سی چہمگوئیاں سننے میں آ رہی ہیں. ایک یہ کہ غالباً پی ایم ایل این پہ بڑا ہاتھ کوئی پڑنے والا ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کا جب مقدمہ چلا تھا تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا اور لوگوں نے تب بھی موازنہ کیا تھا کہ یہ شاید کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہے. ابھی بھی کچھ شام سے مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ کوئی لگتا ہے بیلنسنگ ایکٹ ہے. ایک دو بڑے لوگ پکڑ لیے تھے پی ایم ایل این کے, تو لگتا ہے کسی اور بڑے کی باری آ رہی ہے جس کے لیے یہ قربانی دی گئی ہے. ایسی باتیں سننے میں آئیں. یہ وزیر اعلیٰ والی بات بھی سننے میں آئی کہ وزیر اعلیٰ بن رہے تھے. اصل میں یہ کھیل اندر ہی سے چلا ہے اور ان کی جو بڑھتا ہوا انفلوئنس تھا پنجاب میں اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں اب ارشد صاحب نے آج بریفر دیا, ارشد شریف نے آج دوپہر کو, انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے سامنے جب سی ایم کی بات چل رہی تھی, بھٹی صاحب آپ بھی اس میں اگر اپنا حصہ ڈالنا چاہیں, تو علیم خان صاحب کا جب نام آیا تو عمران خان صاحب نے یہ بات کہی بقول ارشد شریف صاحب کو, لیکن کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں, اس لیے ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہیے. یہ میں یہ جتنا میں جانتا ہوں پچھلے کچھ دنوں میں, علیم خان صاحب کافی ڈسکنیکٹڈ ہیں عمران خان صاحب سے. ان کو اس طرح گڈ بکس میں نہیں ہے جس طرح کسی زمانے میں آپ اے ٹی ایم کہا کرتے تھے. یہ میری ذاتی خبر ہے, میرے خیال میں لوگ بھی کہ وہ اتنے قریب نہیں ہے کہ اب ان کو سی ایم کے لیے کنسیڈر کیا جائے. لیکن بھٹی صاحب بھی تقریباً ایک طرح سے یہی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ کوئی بہت زیادہ قریب نہیں ہے اس وجہ سے شاید ان کی قربانی. لیکن وہ وزیر اعلیٰ بننے کی میں آرگومنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بننے کا آرگومنٹ تو اس وقت ویلڈ ہوگا. دیکھیں یہ بات تو اگر آپ بڑھائیں اچھا نہیں لگے گا کسی کا. گستاخی معاف, اگر میری خواہش ہے میں کاشف عباسی بن جاؤں, میں نہیں بن پاتا تو میری خواہش. ہاں اس خواہش میں تو بہت لوگ برباد ہوئے ہیں بھٹی صاحب. میں نے بہت سے نوجوان لڑکے یہاں پہ گھومتے دیکھے ہیں جو کاشف عباسی پلس ہے, پلس ہے. بھٹی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, بھٹی صاحب اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں ابھی. بھٹی صاحب کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا. بھٹی صاحب کی اپنی بڑی فین فالوئنگ ہے, لیکن آپ نے بھی بڑے لڑکے برباد کیے ہیں ادھر وہ اسٹائل میں آپ کے گھوم رہے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں. میری غلطی ہے. لیکن ایک بات میں کرنا چاہوں گا, دیکھیں اگر آپ کا آرگیومنٹ بڑھایا جائے تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں. معیوب لگتا ہے کچھ پنجاب میں ہیں, کچھ وفاقی کابینہ میں ہیں جن کو کسی بھی وقت پکڑ سکتی ہے نیب. تو پھر تو اس لحاظ سے ان کو یا لگانا نہیں چاہیے تھا یا سب کو ہٹا دینا چاہیے تھا, کسی کو وزیر نہیں لگانا چاہیے تھا. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ آج کا جو چیز ہے, کیس ان کا کیا ہے یہ خدا جانتا ہے. مگر دیکھیں نا ساتھ میں یہ بھی خبر آئی تھی آپ ہی کہ کچھ میں نے پروگرام, آپ کے نہیں بہت سے پروگرام دیکھے, کہ ابھی تک یو اے ای سے اور یونائٹڈ کنگڈم سے کوئی مراسلہ نہیں آیا جو کنفرم کرتا ہو کہ یہ ایسٹس کی ملکیت جو ہے وہ نہیں, یہ تو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے اپنے ایسے. جی بالکل, لیکن یہ مراسلے کی کون سا وہ آپ ایک جاتی ہے یہاں سے حکومت کی طرف سے درخواست کی جاتی ہے, ایم ایل اے کا جواب نہیں آیا, ایسی باتیں کچھ سننے میں آ رہی تھی. دیکھیں بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کوئی ایک اس وقت ایسے لگتا ہے کہ قانون میں یکسانیت نہیں ہے. آپ بھی یکسانیت نہیں ہے, آپ کے پکڑے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یکسانیت نہیں ہے, ان کے پکڑے جاتے ہیں آپ پھر کہتے ہیں. میں اسی وجہ سے آج یہ کہنا میرا جو ہے وہ بڑا عجیب سی بات ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یکسانیت نہیں ہے, یعنی کچھ لوگوں کے اوپر ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں, انہیں نہیں پکڑا. بابر امان صاحب کی جیسے بات, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا انکوائری ہو رہی ہے, ان کو پکڑ لیا گیا ہے. تو پھر اس وجہ سے چہمگوئیاں یہ ہر طرف گردش کرنا. اسٹینڈرڈ پروسیجر کہ کس جگہ پر کون گرفتار ہوگا, یہ جو ڈسکریشنری چیزیں ہیں نا کہ جب میرا دل کرے گا میں تجھے پکڑ لوں گا, جب میرا دل نہیں کرے گا میں چھوڑ دوں گا, یہ ڈسکریشنری چیزیں پھر اس سے پھر یہ چیزیں جنم لیتی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے, وزیر اعلیٰ بننے کا شوق تھا, یا ہمارا کو بڑا بندہ پکڑنے لگے ہیں, کوئی بیلنسنگ ایکٹ کیا جا رہا ہے, اس طرح کی چیزیں پھر گردش لیتی. آپ کا بڑا بندہ شاہد خاقان عباسی صاحب, اب آپ عباسی ہیں, اب آپ ہمارے دوست کو اور اپنے بھی دوست آپ کے بھی باقاعدہ بڑی محبت کا رشتہ ہے, مگر آج آپ نے ان کو ہی رگڑ. پوچھ رہا ہوں بڑے تو وہی رہ گئے نا پیچھے جن کے اوپر جن کو بلایا گیا. ہماری پارٹی میں بہت بڑے لیڈرز ہیں, مگر لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ, اور بلکہ ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ آج بڑا فیصلہ یہ جو آنا تھا تو وہ عدالتی فیصلہ, تو اس سے نظریں ہٹانے کے لیے ان کو آج گرفتار کر لیا گیا. تو یہ چہمگوئیاں نہیں ہونی چاہیے, ایک سٹینڈرڈائز پروسیس ہونا چاہیے. آپ کا ایک وزیر تو مصدق صاحب کرپشن ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے جی, بالکل نہیں. بھٹی صاحب ہونی چاہیے. اساسے اپنی آمدن, ایک سیکنڈ بھٹی صاحب ایک اور سوال پوچھوں کر اجازت ہیں وزیر صاحب, مائنڈ نہ کرنا. اساسے آمدن سے زیادہ ہونے چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے, بالکل نہیں ہونے. تو میاں صاحب کیوں کہتے ہیں کہ میرے آمدن سے زیادہ اساسے ہیں تو تمہیں اس سے کیا ہے؟ میں نے آپ کو بڑی واضح شکل کے اندر پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا کہ میاں صاحب کا نام پینما میں ابھی تک نہیں آیا. نہیں, یہ تو میں میاں صاحب کے بیان کی بات کروں, یہ بیان دیا, آپ کہتے غلط بیان دیا. دیکھیں میں میاں صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے نا, ایک باقاعدہ مقدمہ چل رہا ہے. نہیں, ان کا یہ کہنا تھا اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اساسے آمدن سے زیادہ ہیں.
یہ بیک گراؤنڈ یہی ہے نا کیس کا کہ آپ کے پاس جو ایسٹ ہے جتنی آپ کی آمدن نہیں ہے اتنے ایسٹ ہے آپ کے پاس, اگر ہے تو تمہیں اس سے کیا, ویری کلیئر سیلف ایکسپلینیٹری بیان ہے. یہ آپ کا ایک نقطہ نظر آپ پیش کر رہے ہیں. میں نقطہ نظر نہیں, میں فیکٹ بیان کروں گا. میں آپ کو اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں نا, آپ کانٹیکسٹ نہیں سننا چاہ رہے. ان کے صاحبزادوں کی جائیداد ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے والد نے جو اثاثے آپ کے بچوں کو دیے تھے آپ آ کے ان کا جائیداد والد کی ہے یا بچوں کی, پہلے یہ تو فیصلہ کرنے کا کوئی آ کے گیا یہ والد نے خریدی ہے. والد کے اثاثے تھے جو انہوں نے ان کے بچوں کو دیے. اچھا, میاں صاحب کے والد کے اثاثے جی میاں صاحب جب حسین نواز بھول گئے تھے وقتی طور پر, موقف بڑا حسین صاحب بھول گئے تھے وقتی طور پر جن کے نام اثاثہ تھا, انہوں نے یہ کہا میں نے جدہ کی سٹیل مل بیچی, میں نے اثاثے خریدے. کیا وہ بھول گئے تھے؟ وہ پیسے تو اس کا سورس ابھی تک عدالت میں بھی جو پیش کیا گیا وہ یہی کہا گیا کہ دادا نے دیے تھے, تو آپ کیوں اس کو بھلا رہے ہیں, آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا. وہ تو آفٹر تھاٹ تھی نا. نہیں, کوئی آفٹر تھاٹ نہیں تھی. یہ پورا مقدمہ ہے کہ دادا نے پیسے دیے تھے, اس سے ایک سٹیل مل لگی, وہ بیچی گئی, اور اس سے بعد دوسری سٹیل مل لگائی گئی. یہ ایک مقدمہ ہے, اور بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے. لیکن یہ سٹیل مل سے نہیں آئے اپارٹمنٹ, بقول قطری خط کے مطابق جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ تھی اس کی ایڈجسٹمنٹ میں یہ ہوا ہے. یہ کس کا سٹیل مل سے کوئی لینا دینا. مائی پوائنٹ کہ اگر وہ کس کی تھی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ, دادا کی تھی, تو دادا نے اپنی انویسٹمنٹ کے بدلے میں اپارٹمنٹ لے کے پوتے کو دیے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں 1970 کا لا کے حساب دیں. ویسے آج عجیب بات ہے کہ پکڑا کوئی بھی جائے, نواز شریف کو ایسٹ بیونڈ مینز کی بات ہو رہی ہے, اس لیے آپ کی نیت پہ شک نہیں کیا. کرے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن جہاں پہ اثاثے آمدن سے زائد ہوں گے برائے مہربانی میرے سوال پہ میری نیت پہ شک کریں, کیونکہ فیکٹس بائسڈ ہوتے ہیں. میرا بائس ہے, جس آدمی کو جواب دینا چاہیے اس کو جواب دینا پڑے گا, یہ اس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میرا اپنا یہ میں بالکل آپ کے خیالات سے متفق ہوں. تو پھر میاں صاحب سے پوچھ لیا کریں نا, میاں صاحب نے جو بات کی اس کا میں نقطہ نظر پیش کر چکا ہوں.